ترک صدر رجب طیب اردوان 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ معزز مہمان کا اسلام آباد پہنچنے پر ریڈ کارپیٹ استقبال۔ 21 توپوں کی اسلامی صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمانوں کا خوش آمدید کہا۔ ننھے بچوں نے معزز مہمانوں کو پھول پیش کیے۔ ملٹری بینڈ نے بھی روایتی انداز میں ترک صدر کا استقبال کیا۔ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ترک صدر کے ہمراہ ترکی صدر پاک ترکی بزنس اینڈ انویسٹمنٹ فورم سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر اردوان پاک ترک اعلیٰ سطح اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل کے 7ویں اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ طیب رجب اردوان صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف اور اعلیٰ عسکری حکام بھی ملیں گے۔ دونوں ممالک کے دوران متعدد اہم معاہدوں اور ایم او یوز پر دستخط ہونے کا امکان۔ سپریم کورٹ میں 6 ججز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ وزارت قانون و انصاف نے صدر مملکت کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سپریم کورٹ کے ایکٹنگ جج مقرر۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس ہاشم کاکڑ سپریم کورٹ کے جج تعینات۔ جسٹس عامر فاروق، جسٹس شفیع صدیقی، جسٹس اشتیاق ابراہیم بھی سپریم کورٹ کے جج مقرر۔ جسٹس صلاح الدین پنہور، جسٹس شکیل احمد بھی سپریم کورٹ میں تعینات۔ جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس مقرر۔ جسٹس اعجاز سواتی بلوچستان ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس ہوں گے۔ جسٹس جنید غفار سندھ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس مقرر۔ شیر افضل مروت کی تحریک انصاف سے چھٹی۔ رکن قومی اسمبلی کو پارٹی سے نکال دیا گیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی فردوس شمیم نقوی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ شیر افضل مروت کو بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر نکالا گیا۔ شیر افضل مروت کو شوکاز نوٹس جاری کیا تھا۔ شوکاز نوٹس کا جواب مد نظر رکھتے ہوئے شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالا جاتا ہے۔ نوٹیفیکیشن کا متن۔ وزیر اعظم کا بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اندیا۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی پر آئی ایم ایف کے نہ ماننے کا خدشہ ختم ہو گیا۔ کرسٹلائنا نے کہا پاکستان بجلی کی قیمتوں میں کمی کا پلان لے کر آئے، ضرور غور کیا جائے گا۔ دبئی میں ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات میں پاور سیکٹر پر بات ہوئی۔ ایم ڈی آئی ایم ایف سے کہا انڈسٹری تب چلے گی جب پیداواری لاگت کم ہوگی۔ ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹلائنا جارجیا نے مثبت جواب دیا۔ میکرو اکنامک استحکام سے پائیدار ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہیں۔ معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ترسیلات زر میں اضافہ۔ سمندر پار پاکستانیوں کے اعتماد کا مظہر ہے۔ سعودی عرب پاکستان کا بااعتماد دوست اور برادر ملک ہے۔ پاکستان سعودی عرب کی خود مختاری پر کبھی آنچ نہیں آنے دے گا۔ فلسطین میں بربریت اور نسل کشی کا سلسلہ رکنا چاہیے۔ لیبیا کشتی حادثے میں کچھ پاکستانیوں کی جانیں گئیں۔ انسانی اسمگلنگ کے کالے دھندے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال۔ آئی ایم ایف کا معاشی بحالی کے بعد پاکستان کی ترقی کے راہ پر گامزن ہونے کا اعتراف۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹلائنا جارجیا کی ملاقات۔ پاکستان کے آئی ایم ایف پروگرام اور میکرو اکنامک استحکام پر گفتگو۔ وزیر اعظم نے ٹیکس اصلاحات توانائی شعبے کو بہتر کارکردگی کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا معاشی استحکام، مؤثر کارکردگی اور منصوبہ بندی کا بھی عزم۔ ایم ڈی آئی ایم ایف نے قرض پروگرام کی کامیابی کے لیے پاکستان کی حکومت کی کوششوں کو سراہا۔ کرسٹلائنا جارجیا نے کہا پاکستان معاشی بحالی کے حصول کے بعد ترقی کے راہ پر گامزن ہے۔ افراط زر میں کمی اچھی کارکردگی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم سے ملاقات شاندار رہی۔ پاکستان میں آئی ایم ایف کی حمایت یافتہ اصلاحات پر وزیر اعظم کا عزم حوصلہ افزا ہے۔ نوجوانوں کی ترقی اور روزگار سے متعلق فیصلہ کن اقدامات کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان کے اصلاحاتی ایجنڈے کی حمایت برقرار رہے گی۔ قومی اسمبلی اجلاس چیف جسٹس سے آئی ایم ایف وفد کی ملاقات پر سوالات اٹھ گئے۔ بتایا جائے آئی ایم ایف وفد کس حیثیت میں اور کس سے پوچھ کر چیف جسٹس سے ملا۔ جے جو آئی رکن اسمبلی نور عالم خان کا سوال۔ آئی ایم ایف وفد نے چیف جسٹس سے ملاقات کا وقت مانگا۔ چیف جسٹس نے ملاقات کا وقت دے دیا۔ فریقین کی رضامندی سے یہ ملاقات ہوئی ہوگی۔ معاشی صورتحال کے لیے عدلیہ اہم ہے، اس لیے وفد چیف جسٹس کو ملا۔ آئی ایم ایف ہماری خواہش نہیں مجبوری ہے۔ ہماری معاشی سانسیں آئی ایم ایف کی وجہ سے بحال ہوئی ہیں۔ عدلیہ اہم سٹیک ہولڈر ہے۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے متعلق آئی ایم ایف کے خدشات نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا جواب۔
कभी भी फितरन खारिज को फरसुदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। फितरन खारिज किस शरीयत और किस दीन की बात करते हैं। आईन पाकिस्तान का आगाज़ भी हकमियत सिर्फ अल्लाह की है से होता है। हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फख्र है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के गय्यूर लोग दहशत गर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। मुल्क दुश्मन अनासर की फौज और आवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और रहेगी। पाकिस्तानी अवाम बिलखसूस नौजवानों का पाक फौज से इंतहाई मजबूत रिश्ता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुल्क भर से यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के नुमाइंदा तलबा के इज्तिमा से खिताब। आर्मी चीफ के तलबा की लगन और तख्लीकी सलाहियतों की तारीफ। तलबा अपनी तालीम पर खसूसी तवज्जो दें और अपने आप को मुल्क की तरक्की के काबिल बनाएं। नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमा हैं। आला कारकर्दगी तलबा को मुल्क की तरक्की में मुस्बत शराकत के काबिल बनाएगी। आर्मी चीफ ने तलबा को पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लीडर्स करार दिया। ज़वाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया। पाकिस्तान अंधेरों से बाहर आ रहा है। माशी इशारियों की बेहतरी पाकिस्तान की बेहतरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान संवार रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पर है। महंगाई कम हो रही है। IMF ने भी माशी बहाली और पाकिस्तान की तरक्की की तरफ बढ़ने का एतराफ़ किया। बेईमानी से आए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थीं। हमने पाकिस्तान की खातिर हंसते हुए कुर्बानियाँ दी, आगे भी दरेख नहीं करेंगे। सदर नून लीग की गुफ्तगू। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। अहम अमूर पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है। हमारी पहचान और शनाख्त नवाज शरीफ हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में मुनफरिद वाक़या है। मौलाना फजलुर रहमान का IMF वफ़द की चीफ जस्टिस से मुलाकात पर रद्द अमल। बेहतरीन मईशत का ताल्लुक अदल व इंसाफ के साथ है। आईनी बेंच को चलने दिया जाए तो बेहतर नताइज आएंगे। हमारी राय आईनी अदालत की थी। आईनी बेंच का बनना बुरा आगाज़ नहीं। 26वीं तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मदारिस के रजिस्ट्रेशन पर हुकूमत की तरफ से पेशरफ नहीं हो रही। वफाक और सूबों को अपनी जिम्मेदारी बगैर दबाव के पूरी करनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को चले जाना चाहिए ताकि नए लोग आएँ। JUI सरबराह का तकरीब से खिताब। PTI ने IMF मिशन को डोजियर्स और ख़त भेज दिया। डोजियर्स में आम इंतखाबात में धांधली से मुतल्लिक शवाहिद मौजूद हैं। डोजियर में शवाहिद हैं किस तरह PTI को दबाया जा रहा है। डोजियर में हक़ाइक़ हैं किस तरह PTI से मैंडेट छीना गया। सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पर तवज्जो दिलाई जाए। हमें यकीन है जमहूरी असूलों की पासदारी को तरजीह दी जाएगी। IMF को इलेक्शन 2024 से मुतल्लिक रिपोर्ट भी भिजवाई गई। डोजियर्स चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी भिजवाया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने ख़त और डोजियर्स IMF मिशन इस्लामाबाद को पहुंचा दिए। उमर अयूब ने बानी PTI की हिदायत पर IMF को खत लिखा।